آپ کو اس وقت لیے چلیں براہ راست سینٹ کا اجلاس جاری ہے. وسیم سجاد اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. امریکہ سے ایک سائفر آتا ہے، امریکہ سے ایک سائفر آتا ہے اور اس میں ایک دھمکی دی جاتی ہے. وہ دھمکی کس کو دی جا رہی ہے؟ وہ پاکستان کی عوام کو دھمکی دی جا رہی ہے. اور اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ سہولت کار ہیں. کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت عمران خان کی پاپولر حکومت کو ختم کریں. نہیں تو آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور اگر آپ کر دیتے ہیں تو آپ کو معافی مل جائے گی. یہ وہ توہین ہوئی ہے اس ملک کے عوام کی جس پر ریکٹ کیا ہے اس ملک کے عوام نے. رات کے اندھیرے میں ڈاکے تو پڑتے ہیں. پہلی مرتبہ رات کے اندھیرے میں ڈاکوؤں نے اس ملک کے عوام پر ڈاکہ ڈالا، حکومت پر ڈاکہ ڈالا، اور ایک ٹولہ امپورٹڈ حکومت کی صورت میں اس ملک پر مسلط ہو گیا. جناب چیئرمین پلیز آرڈر. اپنے ہی لیڈر آف دا اپوزیشن فیصل صاحب تشریف رکھیں پلیز. فیصل صاحب تشریف رکھیں پلیز. ڈاکٹر صاحب اس طرح پھر آپ کی تقریر میں اگر یہ بات کریں پھر دوسرے کی اس طرح ہاؤس نہیں چلے گا جی. پلیز فیصل تشریف رکھیں. جناب چیئرمین پلیز تشریف رکھیں. آرڈر ان دا ہاؤس. یہ سینٹ ہے، آپ جلسہ گاہ میں نہیں ہیں. فیصل صاحب تشریف رکھیں. جلسہ گاہ میں آپ نہیں ہیں پلیز. فیصل صاحب پلیز. فیصل صاحب پلیز تشریف رکھیں پلیز. جناب چیئرمین صرف یہ نہیں. پلیز ڈاکٹر صاحب کو بولنے دیں جی. جناب چیئرمین، ایک امپورٹڈ حکومت کی شکل میں صرف ایک حکومت مسلط نہیں ہوئی، ایک غلامانہ ذہنیت اس آزاد قوم کے اوپر مسلط ہو گئی. ایک غلامانہ ذہنیت. جناب چیئرمین میں ثابت کرتا ہوں ان کے آبجیکشن کو. میں ثابت کرتا ہوں کہ جس شخص کو کہا گیا یہ آپ کا پرائم منسٹر ہوگا اس کا بیان سامنے رکھ لیتے ہیں. کیا بیان تھا؟ بیان یہ تھا کہ beggars are not choosers. مجھے آپ کے پیٹ میں روٹی دیکھنی ہے، مجھے آپ کے پیٹ میں روٹی دیکھنی ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ غلامی کا توق ہم پہن لیں، جو کہیں ہم وہ مان لیں. اور یہاں تک نہیں، دوسرے صاحب اس سے بھی آگے چلے گئے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سانسوں کی ڈوری ہے یہ بھی امریکہ کے وینٹیلیٹر پر چل رہی ہے. وہ خدا کی ذات کو نہیں یاد کرتے جو رزق دینے والا ہے، جو سانس دینے والا ہے. یہ عزت، ناموس، خودداری یہ ناواقف ہے. کیونکہ یہ جو ذہنیت ہے یہ شکم پرستی سے اٹھتی ہے، یہ پیٹ کی پوجا سے اٹھتی ہے. سر ان کے پیٹ کے دوزخ 30 سال پاکستان کی عوام کو لوٹ کر نہیں بھرے. یہ وہ جہنم ہے جس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے حل من مزید صدا حل من مزید. اور یہ جہنم نہ بھرا ہے نہ بھرے گا. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس قوم کو غلط اسیس کیا، آپ کا اندازہ اس قوم کے متعلق غلط نکلا. یہ وہ قوم ہے جو رسول ہاشمی کے ماننے والی ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور اس کا خاصہ کیا ہے؟ اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ پیٹ پر پتھر تو باندھ لیتے ہیں مگر اپنا سر کبھی کسی غیر کے آگے نہیں جھکاتے ہیں. جناب چیئرمین، یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر. ہمارے بزرگوں نے یہ سنا، یہ دیکھا، ہم نے پڑھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ
इल्ला अल्लाह, और इसी पर थैंक यू सर। इसी को जनाब चेयरमैन मुझे बात करने दें। जनाब चेयरमैन, जनाब फैसल तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें। फैसल साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क बनाया कायद ने, मगर जो मुल्क है वो दुनिया में एक मिसाल इस वजह से है कि ये एक नजरियाती मुल्क है। ये आम मुल्क नहीं है, नजरियाती मुल्क है। और जब मुल्क से नजरिया खत्म हो जाए तो फिर उसके वजूद बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो नजरिया कहां से आया? वो नजरिया आया अल्लामा इकबाल की फिक्र से। और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह को इकबाल ने अपनी जुबान में खुदी का कहा। और इनको पता होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी बेचकर ये ताज सर पर पहनना, मैं समझता हूं ये गुलामी की बदतरीन शक्ल है। और ला इलाहा इल्लल्लाह यानी This half-hourly clock is brought to you by Happy Like Paints. आप भी चूना नहीं, पेंट लगवाएं। दीवारों की आ गई जान में जान, घर की बढ़ गई खामोशान। आप भी 0800-01978 पर कॉल करके हैप्पी लाइक पेंट एक्सपर्ट से राब्ता करें। जो घर आके करेगा पेंट से मुतालिक आपकी हर मुश्किल आसान। हैप्पी लाइक पेंट्स, आप भी चूना नहीं, पेंट लगवाएं। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बहार हो के खिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जनाब आपने इसका मुजाहरा देखा कि एक रात को ये वारदात हुई, दूसरी रात को पूरी पाकिस्तानी कौम खैबर से कराची तक यही नारा लेकर कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर सड़कों पर निकले हुए थी। तशरीफ रखें फैसल। अभी मैंने फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, मैं बता दूं फैसल प्लीज। जनाब चेयरमैन उस रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना था। रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना था। लोगों ने पाकिस्तान की अवाम ने रोजे रखकर इमरान खान की कॉल पर कूचा करिया गली गली मोहल्ले मोहल्ले, एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे तक जिस तरीके से वालहाना तरीके से आए और अपने जुनून का इजहार किया, सर वो नविश्ता दुआर है। पढ़ लो उसको, थैंक यू। उसको पढ़ लो। जितना जल्दी पढ़ोगे उसी में इस मुल्क की आफियत है जनाब चेयरमैन। और इस कौम ने लोटो को हमेशा के लिए मुस्तरद किया। आपने देखा कि लोटो की सियासत को पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ईद का दिन था। मसाजिद और ईदगाहों में भी लोटे दस्तयाब नहीं थे। अवामी जज्बे को देखते हुए लोटे दस्तयाब नहीं थे। उनको पता था कि लोटे उनका गिरबान पकड़ेंगे, लोटों का गिरबान पकड़ा जाएगा और उनसे सवाल होगा। जनाब चेयरमैन, सवाल ये पैदा होता है कि ये वारदात क्यों की गई? क्या हुआ? ऐसी क्या चीज हुई? तो जनाब मैं आता हूं कपड़ों की तरफ जरा मेहरबानी करें प्लीज। जनाब सवाल ये पैदा हुआ, प्राइवेट मेंबर डे, डॉक्टर साहब जरा अपने मेंबर्स का ख्याल भी रखें प्लीज। लूंगा मेरी बात। मुल्क में आग लगी हुई है सर, ये इससे अहम कोई चीज इस वक्त नहीं हो सकती। सवाल ये पैदा होता है कि ये वारदात क्यों की गई? वो इसलिए की गई कि ये उस वक्त की इमरान खान की निडर क़यादत ने ये फैसला किया कि मैं अपने मुल्क के मफादात को किसी भी मुल्क के मफादात के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं हूं। मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान का मफाद है। मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान के अवाम का मफाद है। कोई सुपर पावर नहीं एग्जिस्ट करती सिवाय अल्लाह के। नारे न मारे प्लीज, ऐसा ना करें जी। चाहे अड्डे मांगे गए हों,
یا شاہی حکم صادر کیا گیا ہو کہ تم نے ادھر اٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، اس ملک میں جانا ہے، اس ملک میں تم نے نہیں جانا اور بھارت کی بالادستی کو قبول کرنا ہے. یہاں پر جناب چیئرمین صاحب، گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو باقی اپنے آپ کو قیادت کا اہل کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بھی الیکشنز میں جائیں گے، ان کو بھی اس ایشو کے اوپر ایک قوم کی طرح کھڑے ہونا چاہیے تھا. مگر وہ کیا ہے، ہائے ہائے یہ مجبوریاں آڑے آتی ہیں جناب چیئرمین، مجبوریاں آڑے آتی ہیں. مجبوریاں کیا ہیں؟ جب آپ کے پیسے انہی کے ملکوں میں پڑے ہوں، جب آپ کی جائیدادیں انہی کے ملکوں میں ہوں، جب آپ فیصلے کرنے کے لیے فرنگی سرزمینوں پر جا کر قدم رنجا ہوں اور وہاں سے فیصلے لے کر آئے، تو پھر آپ کس منہ سے آزادی کی، کس منہ سے اس ملک کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے فیصلے کر سکتے ہیں؟ جناب چیئرمین، وہ وقت جب یہ واردات ہوئی، اس وقت پاکستان کی شکل کیا تھی؟ ذرا آپ دیکھیں، اس وقت پاکستان عمران خان کی قیادت میں ایک آزاد خارجہ پالیسی کو لے کر چل رہا تھا. اور وہ پالیسی کیا تھی؟ وہ پالیسی یہ تھی کہ یہ ملک کسی کی جنگ میں ہمارے لوگ کام نہیں آئیں گے، کسی کی جنگ کے لیے ہم اپنے لوگوں کا لہو نہیں بہنے دیں گے. وہ آزاد خارجہ پالیسی کیا تھی؟ کہ ہم we can be partners in peace. جی سر. We want to be partners in peace, but we cannot be partners in act of war. دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں اور جنگوں کے لیے آپ ہم سے بیسز مانگتے ہیں. عمران خان کیسے دے سکتا ہے بیسز؟ یہ قوم کیسے یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم آپ کو بیسز دیں گے؟ نمبر 2، آپ دیکھیں اس اسلام آباد کے اندر، دو مرتبہ OIC کی کانفرنس ہوئی، دنیا بھر سے اسلامی ممالک کے نمائندے اس ملک پاکستان میں آئے اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس ملک کو اس کانفرنس کی سربراہی کا اعزاز حاصل ہوا. جناب چیئرمین، شوکت ترین صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو. کیا معاشی ترقی ہوئی ہے اس زمانے میں؟ یہ جب چھوڑ کر گئے تھے تو کیا حالات تھے، اور آج جب ان کو ملک ملا تو کیا حالات ہیں؟ جناب چیئرمین، فیکٹس پہ بات کروں گا. سر تھینک یو سر، فیکٹس پہ بات کروں گا. سر ذرا یاد رکھیں، وہ جو 3 دن تقریر ہوتی تھی دوسرے ہاؤس میں لیڈر آف اپوزیشن کی، ابھی دوسرے ہاؤس کو ادھر چھوڑ دیں، آپ اپنے ہاؤس کی بات بھی نہیں ہوئے. آپ سنیں سر، ان کو بھی یاد کرائیں. ان کو ابھی تک نہیں پتا، ان کو ابھی تک یقین نہیں آیا. کبھی کبھی چٹکی بھی کاٹتے ہیں کہ یہ حکومت میں آ چکے ہیں، کیونکہ لائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. اس لیے ان کو بتائیں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی سچ سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. جناب چیئرمین، جب ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جناب چیئرمین، قرضوں کا انبار تھا $2 بلین US کے ڈیفیسٹ سے لے کر. سینٹ اجلاس جاری ہے. سینیٹر شہزاد وزیر اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان تمام ممالک کے ساتھ امن اور برابری کا تعلق چاہتا ہے. عمران خان ملک کے لیے آزاد خارجہ پالیسی کو لے کر چل رہا تھا.